اور ان سارے کاموں کے ساتھ جو ایک بہت اہم کام ہے اور شاید اصل ہے، وہ ہے گناہوں کو مکمل طور سے چھوڑ دینا اور نیکیوں پہ پوری طریقے سے آ جانا۔ ہماری آنکھ کا دیکھنے سے جس طرح کا ہماری آنکھ کا تعلق دیکھنے سے جس طرح ہے، اسی طرح جسم سے نکلنے والے اعمال کا تعلق ہمارے ارد گرد کے حالات سے ہے۔ جسم سے جیسے اعمال نکلتے ہیں، حالات ویسے آتے ہیں، یہ پکی بات ہے۔ آنکھ کا تعلق دیکھنے سے، کان کا سننے سے، زبان کا بولنے سے کتنا زبردست تعلق ہے یہ ان کا آپس میں، بالکل اسی طرح جسم سے نکلنے والے اعمال کا ہمارے حالات کے ساتھ تعلق ہے۔ نیک اعمال اگر ہم کریں گے تو رحمت کے فیصلے آئیں گے، اور برے اعمال کریں گے تو پھر لعنت کے فیصلے آئیں گے۔ ظاہری اسباب میں مسلمانوں کے پاس پچھلی امتوں میں بھی، اس امت میں بھی، مال و دولت، اسلحہ ہمیشہ کم رہا، غیروں کے پاس زیادہ رہا، لیکن مسلمانوں کو پچھلی امتوں میں بھی اور اس امت میں بھی ہمیشہ کامیابی ملی باطنی اسباب کی وجہ سے۔ باطنی اسباب ملتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ شامل حال اس وقت ہوتے ہیں جب ان کے اعمال ٹھیک ہوں۔ تو ہمیں تو یہ چاہیے کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بڑے سے بڑا سمجھیں، اور بڑی سے بڑی نیکی کو ہلکا سمجھیں، کہ ہم جتنے ڈیفیسٹ پہ ہیں، جتنے ہم مائنس میں جا رہے ہیں، ان کو پورا کرنا ہے۔ تو اگر ہم گناہوں کو ٹوٹلی چھوڑ دیں گے تو بچ جائیں گے، نیک اعمال کو ٹوٹلی اپنا لیں گے تو بچ جائیں گے، ورنہ یہ حالات بڑھ رہے ہیں۔ ایک آخری بات کر کے بس میں بات مکمل کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری قوم کو لے کے مصر سے باہر نکل گئے تھے راتوں رات۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی تھی تو پہلی رات میں بھی تو یہ کام کر سکتے تھے، اتنے برسوں کے بعد کیوں کیا؟ موسیٰ علیہ السلام مدین میں تھے، باہر نکلے، کوہ دور پہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوئی، نبوت ملی، تو نبوت لے کے جب آئے تھے تو پہلی رات ہی قوم کو لے کے نکل سکتے تھے۔ اتنے سالوں کے بعد کیوں نکلے؟ اس کے اندر کوئی حکمت ہے کہ نہیں ہے؟ جی بالکل ہے۔ کیا حکمت ہے؟ بنی اسرائیل سینکڑوں سال کی غلامی کی وجہ سے بالکل ناکارہ ہو چکے تھے، اعمال میں زیرو ہو چکے تھے، ان کے اندر بہت ساری اخلاقی برائیاں جو آج ہمارے اندر ہیں آ چکی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طرف تو فرعون کو دعوت دیتے رہے، دوسری طرف سے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل پر محنت کرتے رہے ان کے اعمال اور ایمان کی ترقی کے حوالے سے۔ پھر جب بنی اسرائیل نے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لی، اعمال پر آ گئے، ترقی کر گئے، تب اللہ کا حکم آیا ٹھیک ہے اب ان کو لے کے نکل جاؤ۔ ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہے جناب۔ جس دن سے فلسطین پہ حملہ ہوا، غزہ پہ یہ معاملہ ہوا، کیا ہماری مسجد میں کوئی نمازی بڑھے؟ مسلمانوں کے اوپر اس سے پہلے بہت دفعہ حالات آئے، تاتاری فتنے کے وقت حالات آئے، روس میں کمیونزم آیا حالات آئے، ہندوستان میں انگریز آیا حالات آئے، اندلس میں بھی حالات آئے۔ تو یہ پہلی دفعہ خلافت عثمانیہ جب ختم ہوئی تب مسلمانوں پہ حالات آئے۔ مسلمانوں پہ حالات یہ پہلی دفعہ نہیں آئے، پہلے بھی بہت دفعہ آئے، لیکن جب پہلے حالات آتے تھے مسجدوں کا رخ کرتے تھے، اب حالات آتے ہیں مسجدوں کا رخ ہی نہیں کرتے۔ حالات کی تبدیلی کا ایک تو یہ تھا نا کہ میکڈونلڈ پاکستان سے بوریا بسر گول کرے، دوسرا اللہ کی رحمت ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آ رہی، اس لیے نہیں آ رہی کہ ہمارے اعمال ٹھیک نہیں۔ جس دن آپ یہ محسوس کر لیں، اچھا یہ بتائیں کہ رمضان المبارک میں آخری جمعے والے دن یہ جو لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے مسجدوں میں، یہ ہم نے یورپ سے، امریکہ سے اور انڈیا سے بلائے ہوتے ہیں یا پاکستانی ہوتے ہیں، ادھر ادھر کے ہوتے ہیں؟ بتاؤ احمد، ہمارے ہی ہوتے ہیں نا۔ مسجدوں میں جگہ نہیں ہوتی، سڑکوں تک لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہیں۔ جس دن آپ فجر کی نماز میں یہ دیکھ لیں کہ جمعے کی نماز جیسا رش فجر میں ہے مسجدوں میں، آپ سمجھ لیں کہ حالات بہتر ہو گئے، پھر اللہ کی مدد آنے کی امید رکھیں۔ ان حالات میں امید تو رکھنی ہے، مانگنا تو ہے، لیکن مدد آئے گی نہیں۔ مدد آنے کے کچھ اسلوب ہیں، کچھ ضابطے ہیں، ان ضابطوں کو ہمیں پورا کرنا ہوگا، اس کے لیے ہم تیار نہیں، ہم کوئی گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو سب سے زیادہ مدد پوری امت کی اور ہماری اپنی کیا ہے؟ ہم نیکیوں پر آئیں اور گناہوں کو چھوڑیں۔ یہ اعمال ہیں جو ہمیں کرنے ہوں گے، بالآخر کرنے تو ہیں، کیونکہ اس کے بغیر مدد آنی نہیں۔ اب کتنے اور جوتے کھا کے کرنے ہیں یہ ایک الگ بات ہے، ابھی سنبھلنا ہے یا مزید جوتے کھا کے سنبھلنا ہے یہ الگ بات ہے معاملہ ہمارے اوپر ہی
اور میں خود جب تک نیک نہیں ہوں گا، 2 نمبری میں چکر بازی میں تو ہم سب نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ جب تک معاملات کی صفائی نہیں ہو، صرف نماز روزے کی بات نہیں، معاملات کی صفائی، سچائی، دیانتداری، دوسرے کی خیر خواہی، یہ جب تک نہیں آئے گی امت کے اندر، اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کو نہیں مل سکتی۔ یہ ابھی اور رسوا ہوں گے، ابھی اور پٹائی ہوگی اگر یہ توبہ ہم نے نہ کی تو۔ اللہ ہماری حفاظت